بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الملک الحق المبین المتصاغر لعظمتہ جبابرۃ الطاغی المتخاضع لکبریائہ معطاة المتمردین المعترف بربوبیتہ سائر الخلق اجمعین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف النبیین وخاتم المرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم إنا في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب صلوات نعرہ حیدری محترم قرآن اور آیات الہی کے سلسلے میں جس کو گفتگو کا آغاز کیا تو آج اپنے چوتھے مرحلے میں داخل ہو رہا ہے۔ ارشاد ہوا انا فی خلق السماوات والارض، آسمان اور زمین کی خلقت میں، واختلاف اللیل والنہار اور روز و شب کے آنے جانے میں، لآیات لأولی الالباب، ہم نے نشانیاں رکھی ہیں صاحبان عقل کے لیے۔ واہ 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 واہ، نشانیاں رکھی ہیں کن کے لیے؟ صاحب عقل، صاحبان عقل کے لیے۔ پھر آگے بڑھ کر سورہ بقرہ میں آواز دی، اس سے ملتی جلتی آیت میں پڑھ کے گیا ہوں، واہ واہ، پہلی تقریر میں پڑھ کے گیا ہوں اور مجھے وہیں سے آگے جانا ہے۔ 163 سورہ بقرہ 163 کی آیت، انا فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر بما ینفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء۔ دیکھو تو صحیح کہ کس طریقے سے ہم نے آسمان سے پانی برسایا، واہ واہ، تو اس برستے ہوئے پانی میں ہماری نشانیاں ہیں۔ بے شک، فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، زمین مردہ تھی، ہم نے آسمان سے پانی برسایا، جب پانی برسایا تو یہ مردہ زمین، مردہ مٹی زندہ ہو گئی۔ واہ واہ، تو موت کے بعد زندگی میں ہماری نشانیاں ہیں، موت کے بعد زندگی میں ہماری نشانیاں ہیں۔ مردہ زمین تھی، پانی برسایا، پانی برسانے سے وہ مردہ مٹی زندہ ہو گئی، تو موت کے بعد زندگی میں ہماری نشانیاں ہیں۔ ذہن میں رہے، سورہ یاسین میں کہتا ہے وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِیَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ۔ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِیَ خَلْقَهُ، عجیب ہے یہ انسان، ہم پہ مثالیں قائم کرتا ہے، واہ بھائی واہ واہ، وَنَسِیَ خَلْقَهُ، اور اپنی خلقت کو بھول گیا۔ واہ بھائی اعلیٰ یہ انسان کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ مَن یحیی العظام وہی رمیم، کہ ان گلی سڑی بوسیدہ ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا؟ قل، میرے محمد ان سے کہہ دے، یحییھا الذی انشأھا اول مرۃ وہو بکل خلق علیم، انہیں وہی زندہ کرے گا جس نے انہیں آغاز میں پیدا کیا تھا۔ واہ بھائی واہ، ان گلی سڑی بوسیدہ ہڈیوں کو وہی زندہ کرے گا جس نے انہیں آغاز میں پیدا کیا تھا۔ ہے سورہ یاسین۔ واپس اس جملے تک آجا سورہ بقرہ کی، زمین مردہ تھی، ہم نے پانی برسایا۔ اچھا اس دن بھی میں پڑھ رہا تھا کہ آیت تو پانی برسا تھا، اب اس نیت سے پڑھ رہا ہوں کہ پانی آگے نہ برسے تاکہ سامعین کو دقت نہ ہو۔ زمین مردہ تھی، اللہ نے آسمان سے پانی برسایا، جب پانی برسایا تو مردہ مٹی، مردہ زمین زندہ ہو گئی، ہے نا؟ تو وہ اللہ جو پانی کی ایک بوند سے مردہ مٹی کو زندہ کر سکتا ہے، کیا قیامت کے روز اسی مٹی سے بنے ہوئے انسانوں کو زندہ نہیں کر سکتا؟ تو ان میں ہم نے نشانیاں رکھی ہیں کن کے لیے؟ عقل والوں کے لیے۔ پھر آگے بڑھ کر سورہ نحل میں آواز دی
وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ. سنو، ہم نے رات کو مسخر کیا تمہارے لیے، دن کو مسخر کیا تمہارے لیے، سورج کو مسخر کیا تمہارے لیے، چاند کو مسخر کیا تمہارے لیے. وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ، اور ستاروں کو اپنے امر کے کنٹرول میں رکھا. واہ بھائی واہ، ستاروں میں. اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ. تو ہم نے نشانیاں رکھی ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں. آیت کا ترجمہ پھر سنو تب نتیجہ دیا کروں گا. وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، ہم نے رات کو مسخر کیا تمہارے لیے، دن کو مسخر کیا تمہارے لیے، سورج کو مسخر کیا تمہارے لیے، چاند کو مسخر کیا تمہارے لیے. وَالنُّجُومُ، نجوم کسے کہتے ہیں؟ نجم کی جمع ہے، ستارہ جمع ہو گئی ستارے. وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ، اور ستاروں کو ہم نے اپنے امر کے کنٹرول میں رکھا، اپنے امر کا تابع رکھا. تو پروردگار پوری رات ہمارے لیے، پورا دن ہمارے لیے، بڑا سورج ہمارے لیے، بڑا چاند ہمارے لیے، اور چھوٹے چھوٹے ستارے اپنے امر کے لیے. واہ بھائی واہ. تو تو نے اپنے امر کے کنٹرول میں رکھے. مالک بات کیا ہے کہ بھائی ستاروں کو اپنے امر کے کنٹرول میں اس لیے رکھا کہ اگر کبھی کوئی ستارہ کسی کی چوکھٹ پہ اتر آئے، واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ. پورا دن تمہارے لیے، ہمارے لیے، پوری رات ہمارے لیے، بڑا سورج ہمارے لیے، بڑا چاند ہمارے لیے، چھوٹے چھوٹے ستارے اپنے امر کے کنٹرول میں رکھا. کنٹرول میں رکھے. مالک بات کیا ہے کہ بھائی اگر کوئی ستارہ کبھی کسی چوکھٹ پہ اتر جائے تو منافق یہ نہ کہے کہ ٹوٹا ہوا ستارہ تھا، اتفاق سے علی کی چوکھٹ پہ آ گیا. چکر بھی لگائے تھے، چکر بھی لگائے تھے، مولا کے گھر کا طواف کیا تھا. مولا سلامت. نہیں نہیں، ریکارڈنگ ہوتی. ریکارڈنگ کریں مانا تھوڑی کریں. جی جی. لائف نہیں، ہر آدمی کا اپنا مزاج ہوتا ہے. صحیح بات. ہر آدمی کا اپنا مزاج، اپنی تکلیفیں شرعی، آپ کی تکلیفیں شرعی اور میری اور ہے. صحیح بات. ٹھیک ہے نا، بہت توجہ رکھنا. تو ستاروں کو اپنے امر کے تابع رکھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی ستارہ ٹوٹ کر کسی کی چوکھٹ پہ آ جائے، ہے نا. اب ٹوٹا ہوا تھا یا بھیجا ہوا، یہی لوگ کہتا ہے. ستارہ ٹوٹا ہوا تھا یا بھیجا ہوا، یہی لوگ کہتا ہے. کر لو جاؤ تاریخ اٹھا کے دیکھو، تاریخ میں تمہیں مل جائے گا. آسمان سے ایک ستارہ چلا ٹوٹ کر، اب ٹوٹا ہوا تھا یا بھیجا ہوا بھی طے کریں گے. آسمان سے چلا زمین کی طرف، آیا مدینے کے افق پر. اور تاریخیں لکھتی ہیں کہ جس رات کو ستارہ آسمان سے چلا اور مدینے کے افق پر آیا، اس رات مدینے کا ہر شخص اپنے گھر کی چھت پہ تھا، بس وہ جو خدا کے گھر میں پیدا ہوا وہ گھر میں تھا. صحیح بات. ان کی تاریخیں ہیں، تاریخ ہے کہ جب آسمان سے چلا اور آیا افق مدینہ پر، تو اس رات سارے مدینے والے اپنے گھر کی چھتوں پہ تھے، بس وہ جو خدا کے گھر میں پیدا ہوا وہ گھر میں تھا. اچھا ستارہ نیچے ہوا، جب نیچے ہوا تو وہ لوگ جو چھتوں پہ کھڑے تھے ان کو حق تو ہے نا گیس کرنے کا کہ کدھر جا رہا ہے. بھائی سب کو حق ہے نا، بھائی ایک اندازہ کرنے کا تو سب کو حق ہے نا. تو مجمع جو چھتوں پہ کھڑا ہوا دیکھ رہا تھا، اس میں سے کسی نے پکار کے کہا کہ شاید یہ
सितारा फुला इतने फुला के घर पे उतर रहा है। इधर कहा कि फुला इतने फुला के घर पे उतर रहा है, सितारा फिर बुलंद हुआ। बुलंद होने के बाद उसने मदीने का चक्कर लगाया, मदीने का चक्कर लगाया, चक्कर निकाल के लगाकर फिर नीचे हुआ। जैसे ही नीचे हुआ किसी ने कहा अच्छा तो ये उधर नहीं, शायद फुला इतने फुला के घर पे उतर रहा। फिर सितारा बुलंद हुआ, इसने फिर मदीने का चक्कर लगाया और चक्कर लगाने के बाद बेख्तियार अली की चौखट पे उतर गया। चक्कर लगाने के बाद बेख्तियार अली की चौखट पे उतर गया। अब सवाल आपसे है, सुना सबको रहा हूं, अब हाथ जोड़ के पूछूं सितारे से, है ना, कि ये चक्कर लगाकर मदीने के लोगों को कुछ चक्कर में डाल रहा है। पीछे बहुत रही बात भाई, अब हक तो है ना मुझे सवाल करने का सितारे से कि भाई ये मदीने का चक्कर लगा रहा है, तो मदीने का चक्कर लगाकर लोगों को क्यों चक्कर में डाल रहा है? क्या भटक गया है? क्या भटक गया है? अली के घर का रास्ता नहीं मिलता? कहा नहीं, मैं तो आगाज से इस दहलीज को पहचानता था, मैं तो आगाज से इस घर को पहचानता था, इसलिए कि आयत आई तो इसी घर में आई, तिलावत आई तो इसी घर में आई, कुरान आया तो इसी घर में आया, नबूवत आई तो इसी घर में आई, सदाकत आई तो इसी घर में आई, सखावत आई तो इसी घर में आई, शजाअत आई तो इसी घर में आई, विलायत आई तो इसी घर में आई। इसके कुरान आया तो इसी घर में आया, नबूवत आई तो इसी घर में आई, रिसालत आई तो इसी घर में आई, विलायत आई तो इसी घर में आई, ऐसा है नहीं, फरिश्ते आए तो इसी घर में आए। तो मैं तो आगाज से इस घर को पहचानता था। अच्छा, जब तू आगाज से इस घर को पहचानता था तो ये मदीने का चक्कर लगाने की जरूरत क्या थी? कहा भाई अगर बराह रास्त अली की चौखट पे उतर जाता तो मुनाफिक यही कहते कि टूटा हुआ सितारा था, इत्तेफाक से अली की चौखट पे आ गया, तो बतलाना यही है कि मैं टूटा हुआ नहीं हूँ, भेजा हुआ हूँ। तो ये तो आयत है जो कायनात की तकलीफ पर है, ये कायनात की तकलीफ निशानियां ये सब हमने इनमें निशानियां रखी है साहिबाने अक्ल के लिए, अकल वालों के लिए, को कहते हैं कायनात की तकलीफ। और भी आयतें हैं, अभी मैं अगली तकरीरों में कहीं ना कहीं आयतों को तुम्हारी खिदमत पे पेश करूंगा। तो सूरज को मुसख्खर किया तुम्हारे लिए, चांद को मुसख्खर किया तुम्हारे लिए, दिन को मुसख्खर किया तुम्हारे लिए, रात को मुसख्खर किया तुम्हारे लिए, और सितारों को अपने अमर के कंट्रोल में रखा। सितारों को अपने अमर के कंट्रोल में रखा, सितारों को अपने अमर के कंट्रोल में रखा। तो अब जब सितारों की फहरिस्त बनाना तो उनका नाम लिखना जो अमर के कंट्रोल में हो।
انسان کی خلقت پر بات کی ہے نا، انسان کی، تو کہنے لگا انی خالق بشر من طین فاذا سویتہ ونفخت فیہ من روحی فقعوا له ساجدین۔ اچھا اب انسان سے مراد یہ جو آیت ہے یہ انسان سے مراد میں یہاں کر رہا ہوں، ابھی مکمل انسان کی تخلیق کی آیت پڑھوں گا میں، لیکن یہ آیت جو ہے وہ تمہارے باپ ہمارے باپ آدم علیہ السلام سے ریلیٹڈ ہے۔ جب ہمارے اور تمہارے باپ آدم کو خلق کرنے لگا تو کیا کہنے لگا انی خالق بشر من طین، میں گیلی مٹی سے ایک بشر بنانے والا ہوں، میں گیلی مٹی سے بشر بنانے والا۔ دیکھو تراب خالص مٹی، طین جس میں پانی بھی ہو مٹی بھی ہو اس کو کہتے ہیں گیلی مٹی، اس کو کہتے ہیں طین۔ تو اللہ کہہ رہا ہے انی خالق بشر من طین، میں گیلی مٹی سے بشر بنانے والا ہوں۔ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، جب میں اس آدم کو ٹھیک بنا لوں، نوک بھگ کے بنا لوں، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي، اور جب میں اس آدم میں اپنے روح کی ایک رمق ڈال دوں، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، اور فرشتہ فوراً سجدے میں چلے جانا، فرشتوں فوراً سجدے۔ یہ فوراً کا ترجمہ کہاں سے بنا؟ فا فوریت کے لیے استعمال ہوتا ہے، فا بلا فصل، فوریت کے لیے، اور کسی اگلی تقریر میں اس فا کا کمال بھی بتاؤں گا تمہیں، ابھی نہیں، ابھی آگے جانا ہے۔ فقعوا فوراً سجدے میں چلے جانا، کب؟ جب میں آدم کو بنا لوں، جب میں آدم کو بنا لوں تو سجدے میں چلے جانا نہیں، نفخت فیہ من روحی، جب میں اس میں روح کی رمق ڈال دوں، نفخت فیہ من روحی، اپنے روح کی ایک رمق ڈال دوں، پھر سجدے میں چلے جانا۔ مالک پہلے سجدہ کرا دے، روح کے آنے سے پہلے سجدہ کرا دے، کہ بھائی اگر پہلے سجدہ کرا دیا تو لوگ یہی کہیں گے کہ پتلے کو سجدہ ہو رہا ہے، تو لوگ یہی کہیں گے کہ مٹی کے پیکر کو، مٹی کے پتلے کو سجدہ ہو رہا ہے، پہلے روح آ جائے پھر سجدہ کرواؤں گا۔ ہو گئی بات ہے نا؟ اب جا کے آئے دیکھو، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اس وقت کو یاد کرو جب ابراہیم اور اسماعیل مل کر دیوار کعبہ کو بلند کر رہی تھی، تو ابراہیم اور اسماعیل نے مل کر دیوار کعبہ کو بلند کیا۔ مالک جب نبی اللہ ابراہیم اور نبی اللہ اسماعیل نے مل کر کعبے کو تیار کر دیا، اس کی دیوار کو بلند کر دیا، تو اسی وقت سجدہ کروا دے، کہ نہیں اگر ابھی سجدہ کرواؤں گا تو لوگ کہیں کہ خالی گھر کو سجدہ ہو رہا ہے، ذرا روح کعبہ علی کو آ جائے گا سجدہ کرواؤں گا۔ جس کی ولادت میں نہیں ہے کوئی شک، بس وہی کہے گا علی حق 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 جب نعرہ لگایا ہے حدیث ہے رسول اللہ کی، الحق مع علی علی مع الحق، حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ، علی حق کے ساتھ، حق کے ساتھ۔ آگے کی یہ تو پوری روایت تو ہے نہیں، اب اگلا جملہ تم سناؤ۔ یہی تو ہے، اتنا تم نے سب سے سنا ہوگا نا، مشہور روایت ہے کہ حق علی کے ساتھ، ہاں ادھر سے آیا، بس یہی سمجھا، حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے، پروردگار حق کو ادھر ادھر موڑ جدھر علی موڑے۔ یہ نہیں کہا کہ علی کو ادھر ادھر موڑ جدھر حق بنے، یہ نہیں ہے کہ علی کو ادھر ادھر موڑ جدھر حق موڑے۔ اگر یہ کہتا کہ علی کو ادھر موڑ تو حق آگے ہوتا، علی پیچھے ہوتا، علی ہے امام اس لیے آگے ہوگا۔ بس رک رہے ہیں۔ تو یہ آدم کی تخلیق
فائدہ سب ہے تو وہ نفق تو فیہ من روحی، جب اسے میں سوار لوں، بنا لوں، لوگ پلک کے ٹھیک ٹھیک بنا لوں اور اپنے روح کی ایک نمک اس میں ڈال دوں تو اس سے سجدہ کروں، ٹھیک ہے نا؟ یہ آدم کی تخلیق۔ اور ابھی آیت پڑھ کے گیا تھا وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ، یہ اللہ تخلیق کے ہر پروسیس سے واقف ہے۔ سورہ یاسین کی آیت پڑھی تھی نا، وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا نَسِیَ خَلْقَهُ قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ۔ یہ اللہ تخلیق کے ہر سارے پروسیس سے واقف ہے۔ جب تمہاری خلقت پہ بات کی تو پورا پروسیس بیان کیا۔ سورہ مومنون 23واں سورہ قرآن مجید کا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ۔ اپنی تخلیق کا پورا پروسیس سنو، یہیں سے بات آگے بڑھے گی۔ تمہاری تخلیق میں بات کی تو کہنے لگا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، ہم نے انسان کو مٹی کے جوہر سے پیدا کیا۔ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ، پھر نطفہ بنا کے رہنے مادر میں منتقل کر دیا۔ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً، پھر اس نطفے کو جمع ہوا خون بنایا۔ فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً، اس جمع میں خون کو گوشت کا لوتھڑا بنایا۔ فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا، اس گوشت کے لوتھڑے میں ہم نے ہڈیاں اگائی۔ فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، ان ہڈیوں پہ ہم نے کھال چڑھائی۔ ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ، اور آخر میں اس کے اندر روح پھونک دی۔ تو اتنی نجاستوں سے تمہیں اتنا پاک بنایا، پھر بھی اس کو سجدہ کرنے کو تیار نہیں ہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سے بلند صلوات۔ محمد والے محمد، نعرہ حیدری۔ اتنی نجاستوں سے تمہیں اتنا پاک بنایا، پھر بھی اس کو سجدہ کرنے کو تیار نہیں ہو۔ بھول گئے سورہ نحل کیا ہے؟ خلق الانسان من نطفہ فاذا هو خصیم مبین، عجیب ہے یہ انسان بنا ہے نطفے سے اور ہم سے جھگڑا کر رہا ہے۔ واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ۔ اب یہ جملہ سمجھ میں آیا کہ بھائی اتنی نجاستوں سے اللہ نے تمہیں اتنا پاک بنایا، پھر بھی اس کو سجدہ کرنے کو تیار نہیں ہو۔ یہ سجدہ ہے کیا؟ تم بھی کرتا ہو، میں بھی کرتا ہوں، سارا عالم اسلام سجدہ کرتا ہے، سارا عالم اسلام سجدہ کرتا ہے۔ یہ سجدہ ہے کیا؟ پیشانی کو، سر کو مٹی پہ رکھ دینا اللہ کی بارگاہ میں، اور کیا کہنا؟ سبحان ربی الاعلی و بحمدہ۔ سنو سنو سنو، یہ سنا کے رہوں گا، تمہیں نہیں بھی سننا چاہو گے تو باہر تک والد سامنے کو سنا کے رہوں گا، اور اس کے نتیجے پہ توجہ کرنا جو میں نتیجہ بھیجاؤں گا، سناؤں گا۔ سنو، یہ سجدہ ہے کیا؟ پیشانی کو، سر کو مٹی پہ رکھ دینا اللہ کی بارگاہ میں، اور کیا کہتا؟ سبحان ربی الاعلی و بحمدہ۔ یہ سبحان بنا ہے تسبیح سے۔ تسبیح کے معنی ہے کسی چیز کی بے عیبی کا اعلان کرنا۔ واہ بھائی واہ، واہ اللہ کو بچاؤ۔ تسبیح کے معنی کسی چیز کی بے عیبی کا اعلان کرنا۔ نتیجہ کی وہ ہے، مجھے معلوم ہے مجھے اپنا کام کرنے دے، پھر ان کا کام کرنے دے، دونوں کام چلیں گے ساتھ ساتھ، ٹھیک ہے نا؟ میں اپنا کام بھی کروں گا اور تمہارا کام بھی کروں گا، ٹھیک ہے؟ اور دو بار کروں گا، گھبرانا نہیں۔ تو سبحان بنا ہے تسبیح سے۔ تسبیح کے معنی کسی چیز کی بے عیبی کا اعلان کرنا۔ تو سجدہ کیا ہے؟ کہ پیشانی کو، سر کو مٹی پہ رکھ دینا اللہ کی بارگاہ میں، اور اس کی بے عیبی اور اس کی بڑائی کا اعلان کرنا۔ اور یہی سجدہ ہے نا؟ باہر والا یہی ہے نا سجدہ، ہے نا؟ اچھا آپ سنو، جس اینگل سے میں سنا رہا ہوں، یہ سر، پیشانی، سر جو تم نے مٹی پہ رکھ دیا اللہ کی بارگاہ میں، کبھی تم نے سوچا اس سر میں ہے کیا؟ خدا کی قسم، دیکھنے کی طاقت سر میں، سننے کی طاقت سر میں، چکھنے کی طاقت سر میں، بولنے کی طاقت سر میں، سوچنے کی طاقت سر میں، چبانے کی طاقت سر میں، ہر وہ طاقت جو انسان کو انسان بنائے وہ سر میں ہے۔
اس کا نام ہے بولو کیا ہے؟ سجدہ. یہ تو تمہید ہے, بالکل گھبرانے کی ضرورت نہیں. پھر سنو, پیشانی سر مٹی پہ رکھ دیا اللہ کی بارگاہ میں, ہے نا؟ یہ جو سر اللہ کی بارگاہ میں مٹی پہ رکھ دیا, تم نے سر میں ہے کیا؟ دیکھنے کی قوت سر میں, سننے کی قوت سر میں, بولنے کی قوت سر میں, چکھنے کی قوت سر میں, چبانے کی قوت سر میں, سننے کی قوت سر میں, سوچنے کی قوت سر میں. ہر وہ قوت جو انسان کو انسان بنائے وہ سر میں ہے, اور سر کو تم نے اپنی اللہ کی بارگاہ میں رکھ دیا کہ مالک ان ساری طاقتوں کو تیری نظر کر رہا. اس کا نام ہے سجدہ. تو اب سر کی قیمت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ آئی نہیں آئی؟ اور اب میرے نبی نے آواز دی, یا علی انت منی بے منزلت راس من الجسد. علی میں جسم ہوں, تم میرا سر ہے. واہ بھائی واہ, واہ بھائی واہ, واہ بھائی واہ بھائی, واہ واہ واہ. بھائی ساری وہ قوت جو انسان کو انسان بنا ہے وہ سر میں ہے. اس سر کو تم نے پیشانی کو بارگاہ خدا میں رکھ دیا, اس کا نام ہے سجدہ. اور نبی نے کہا یا علی انت منی بے منزلت راس من الجسد. علی نسبت یہی ہے کہ میں جسم ہوں, تو میرا سر ہے. تو آپ سمجھ میں آیا کہ نبی کے دیکھنے کی طاقت علی, نبی کے بولنے کی طاقت علی, نبی کے سننے کی طاقت علی, نبی کے چکنے کی طاقت علی, نبی کے سوچنے کی طاقت علی. تو علی سے پروانہ لے لو ورنہ جہنم میں پھینک دیے جاؤ گے. وہ کیا عامل جو لعنت مسلح نہ کرے, کرار کے دشمنوں پہ لعنت نہ کرے, اور میں سجدے میں جاؤں اور مجھے یاد نہ آئے علی, ایسی میں نماز پڑھوں, اللہ نہ کرے. واہ بھائی واہ, واہ بھائی واہ, رکنا نہیں ہے, واہ بھائی واہ, واہ بھائی واہ. بات پہنچ گئی. تو مٹی کے سخت سے تمہیں نکالا اللہ نے, مٹی کے سخت سے, مٹی کے جوہر سے تمہیں نکالا, نطفہ بنایا, ہے نا؟ نطفے کو جمع خون بنایا, جمع ہوا خون کو گوشت کا لوتھڑا بنایا, گوشت کے لوتھڑے میں ہڈیاں ہو گئی, ہڈیوں میں کھال چڑھائی, اور پھر آخر میں روح پھونک دی. یہی تو کیا نا, پیدا ہو گیا انسان, ہو گیا. اب یاد رکھنا کہ یہ پیدا ہونا پیدائش, پیدائش سے آغاز ہے نا. آغاز کہاں سے؟ خلقت سے, پیدائش سے. یہ پیدا ہونا دلیل محکومیت ہے. سننا ابھی آسان کروں گا. پیدائش سے آغاز ہے نا, پیدائش سے. تو یہ پیدا ہونا دلیل محکومیت ہے. میں ریاض جوہری اپنے باپ کے گھر میں پیدا ہوا, میرے باپ حاکم ہے, ان کا محکوم. حاکم جو حکم دے, محکوم جو اس پر عمل کرے, جو پورا پاکستان آج کل کر رہا ہے. حکمران حکم دیتا ہے, عوام عمل کرتی ہے, محکوم ہے نا. محکوم آزاد تو نہیں, محکوم ہے, اس پہ عمل کرتی ہے. تو یہ پیدا ہونا دلیل محکومیت ہے. میں اپنے باپ کے گھر میں پیدا ہوا, میرے باپ حاکم ہے, ان کا محکوم. تم اپنے والد کے گھر میں پیدا ہوئے, تمہارے والد حاکم, تم ان کے محکوم. کوئی تمہارے گھر میں پیدا ہوا, تم اس کے حاکم کو تمہارا محکوم. تو پیدا ہونا دلیل محکومیت ہے. یہی سبب ہے کہ نبی کی پیدائش سے پہلے نبی کے باپ کو اٹھا لیا کہ کہیں محمد باپ کا محکوم نہ بننے پائے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ ماشاءاللہ. یا علی تیرا نام بھلا لگتا ہے, تیری نسبت سے یہ سلام بھلا لگتا ہے. یا علی تیرا نام بھلا لگتا ہے, تیری نسبت سے یہ سلام بھلا لگتا ہے. لوگ کہتے ہیں تیرے عشق میں کافر, مجھے الزام بھی بھلا لگتا ہے. نعرہ حیدری.
اور میں تیار ہوں، ایسا مسئلہ نہیں ہے، بہت ہو جائے ہے نا. تو پیدا ہونا کیا ہے؟ کیا ہے پیدا ہونا؟ دلیل میں آپ سے سنوں گا. پیدا ہونا کیا ہے؟ دلیل محکومیت. کیا ہے دلیل محکومیت؟ میں اپنے باپ کے گھر میں پیدا ہوا، میرے باپ حاکم، میں ان کا محکوم. آپ اپنے والد کے گھر میں پیدا ہوئے، آپ کے والد حاکم، آپ ان کے محکوم. کوئی میرے گھر میں پیدا ہوا، میں اس کا حاکم، وہ میرا محکوم. تو پیدا ہونا دلیل محکومیت ہے. یہی سبب ہے کہ نبی کی پیدائش سے پہلے نبی کے باپ کو اٹھا لیا کہ کہیں محمد باپ کا محکوم نہ بننے پائے. تو جسے باپ کا محکوم نہ بننے دینا تھا اس کے باپ کو اٹھا لیا، اور جس کے باپ کو نہیں اٹھایا اسے باپ کے گھر میں پیدا نہیں کیا، اپنے گھر میں پیدا کیا. تو میں ذرا سا دائیں بائیں ہوتا ہوں، وہ چاہتے میں پھر واپس آ جاتا ہوں. اس لیے نجات اسی میں. تو جس سے میں متشکر محتاج دعا، تو جس کے باپ کو نہیں اٹھایا اسے باپ کے گھر میں پیدا نہیں کیا، اپنے گھر میں پیدا کیا. اس اپنے گھر کا نام کیا ہے؟ بیت اللہ، کعبہ. ادھر سے آواز آئی بیت اللہ. کیا ہے؟ بیت اللہ. بیت اللہ. بیت کے معنی گھر، بیت کے معنی گھر. ٹھیک ہے. اور اگر میں کہوں بیت اللہ، اللہ کا گھر، تو اللہ کا گھر. اللہ کا گھر. بچوں سمجھ میں آ گئی بات؟ جاؤ بچوں سے بات کروں پھر تم سے بات کروں. عربی میں بیت کے معنی گھر. اور اگر میں کہوں بیت اللہ، اللہ کا گھر ہے نا. اب سنو تم بچوں کے لیے، اس زمین پر لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں گھر ہیں. اتنے گھر ہیں کہ تم سارے بچے مل کر بھی گن نہیں سکتے. گن سکتے ہو؟ نہیں گن سکتے. تو اس زمین پر لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں گھر ہیں. اتنے گھر ہیں کہ یہ سارے بچے مل کر گن نہیں سکتے. لیکن سنو، کوئی گھر کپڑے نہیں پہنتا. بھائی لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں گھر ہیں، اتنے ہیں کہ تم گن نہیں سکتے سارے بچے مل کر، ہے نا. لیکن کوئی گھر کپڑے نہیں پہنتا. بیت اللہ اللہ کا گھر واحد گھر ہے جو کپڑے پہنتا ہے اور نیلے پیلے نہیں پہنتا، کالے پہنتا ہے. کعبہ نہیں ہوتا. حرم نہیں ہوتا. کہاں پر رکوں اور کہاں پر نہ رکوں. اب جو حج پر گیا ہے اس کو مخاطب کر رہا ہوں. اس میں حاجی تو ہوں گے. حاجی حضرات ہیں، عمرہ کی ہے. دو چیزیں ہیں، دو. ایک ہے بیت اللہ ہے نا، اور دوسرا کہلاتا ہے حدود حرم.
ایک بیت اللہ ہو گیا, دوسرا حدود حرم. حدود حرم. ٹھیک ہے, رک جاؤ. کوئی نئے کپڑے نہیں پہنتا ہے, نہیں پہنتا. واحد اللہ کا گھر ہے بیت اللہ جو کپڑے پہنتا ہے. اب تم سب سے سوال ہے, آپ تمام لوگوں سے, کہ یہ کعبے کے اوپر کالا کپڑا, کالی چادر, کالا غلاف ڈالنے کی ضرورت کیا ہے؟ باہر والے سامعین سے بھی سوال ہے کہ بھئی کعبے کے اوپر کالی چادر, کالا غلاف, کالا کپڑا ڈالنے کی ضرورت کیا تھی؟ ہے نا سوال. تو اب دو چیزیں رہیں, جو حج پہ گیا ہے وہ اس کو محسوس کرے گا. بھئی حاجی بیٹھا ہے کوئی یہاں پہ, ایک ہے, عمرہ کیا لیکن گواہی ایک کافی نہیں ہے, دو. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ رسول. یہ کافر کہتے ہیں کہ تو رسول نہیں ہے, ان سے کہہ دے کہ میری رسالت کی گواہی کے لیے دو کافی ہیں, ایک اللہ اور دوسرا وہ جس کے پاس کتاب کا پورا علم ہے. اب گواہی دو کی چاہیے بیٹا, بچے کی گواہی تو قابل قبول ہے, مائک تو نہیں مل سکتا ہے. ایسے ہی پڑھ لو. مجھے وہ عقل کا انداز سمجھ نہیں آتا جسے قدیر کا مولا سمجھ نہیں آتا, اور یہ میرے گھر کا حافظ بھی کیسا حافظ ہے, کتاب یاد ہے نکتہ سمجھ نہیں آتا. ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں, دمبے کا فلک سے آنا سمجھ تو آتا ہے, علی کا عرش پہ جانا سمجھ نہیں آتا. نعرہ حیدری. واہ بھائی واہ, ان کا شعر ہے. واہ بھائی واہ, واہ. اگلی تقریر میں جو ہے اگر معراج مجھے یاد رہی نا تو پھر اس شعر کا جواب دیجیے. واہ بھائی واہ, واہ بھائی. ابھی اگر سمجھانے بیٹھ کے تھوڑا سا وقت صاف ہو جائے گا, واہ بھائی. ٹھیک ہے نا. تو اب ایک تو یہ ہوگا کہ اور کوئی حج کیے ہوئے بیٹھا ہے, عمرہ کیا ہوا ہے, عمرہ کیا ہوا ہے, جی. حج عمرہ بھی ٹھیک ہے. پروردگار آپ سامعین کو مستطیع کریں. دیکھو شرط ہے للہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا. اگر مستطیع ہو تو ہم نے حج کو واجب کیا ہے, یعنی مستطیع استطاعت کی شرط کے ساتھ. تو جو مستطیع نہیں ہوئے پروردگار انہیں مستطیع کرے کہ وہ حج واجب کرے, اور جو ہے ابھی تک نہیں کیا پروردگار ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے کہ وہ حج واجب کو انجام دے. واہ بھائی واہ. اور تو سوال پھر دوہرا رہا ہوں, کعبے کے اوپر کالا کپڑا, کالا غلاف, کالی چادر ڈالنے کی ضرورت کیا تھی؟ ہے نا سوال, ہے نا. تو جو حج پہ گیا ہے وہ اس بات کو جانے گا. دیکھو دو چیزیں ہیں, ایک ہے بیت اللہ اللہ کا گھر, دوسرا کہلاتا ہے حدود حرم. تم بس سے اترے, بتائیے گا, بس سے اترے چلے, کئی کلومیٹر پہلے ایک تختی لگی ہوتی ہے کہ اس مقام سے مشرق کا آگے جانا منع ہے. تو حدود حرم بڑے طویل علاقہ ہے حدود حرم کا. تو ایک ہے کعبہ بیت اللہ کا گھر, دوسرا ہے حدود حرم. اور حدود حرم کے شرائط الگ ہیں. حدود حرم میں شکار کی ممانعتیں وغیرہ وغیرہ, ٹھیک ہے نا. تو ایک کعبہ ہو گیا اللہ بیت اللہ کا گھر, دوسرا ہو گیا حدود حرم. جب تم پہلی مرتبہ گئے مکے تو تمہیں کیسے پتا چلے کہ کہاں تک حدود حرم اور کہاں سے بیت اللہ اللہ کا گھر؟ پہلی دفعہ گئے تو تمہیں کیسے پتا چلے کہ بھئی کہاں تک حدود حرم ہے اور کہاں سے اللہ کا گھر ہے نا. تو بیت اللہ پر چادر ڈالی, اپنے گھر پر چادر ڈال کے بتلایا کہ جو چادر کے اندر وہ میرا گھر. باہر والے پوچھی بات نہیں پوچھی, بھائی تم گئے مکے گئے, اب ایک ہے حدود حرم, دوسرا ہے بیت اللہ اللہ کا گھر. تو کیسے پتا چلے کہ کہاں تک حدود حرم اور کہاں سے بیت اللہ؟ تو اپنے گھر پر اللہ نے چادر ڈالی اور چادر ڈال کے بتایا کہ جو چادر کے اندر وہ میرا گھر, جو چادر کے باہر وہ حدود حرم. یہی تو میرے نبی نے کیا, چادر فاطمہ ڈال کے بتایا کہ جو چادر کے اندر وہ میرے گھر والے, جو چادر کے باہر.
का तवाफ किए बगैर मैं नीचे उतर नहीं सकता। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। अच्छा तो काबे में कौन पैदा हुआ? मौला अली अलैहिस्सलाम। मौला अली, मौला अली काबे में पैदा हुए। शवाहिद नबुव्वा, मदारिज नबुव्वा, अल-मुस्तदरक, हाकिम निशापुरी, है ना, बड़े बड़े ये तीनों बुजुर्ग गुजरे, परवरदिगार के तजाब पर फरमाए, है ना, हमारे मसहब से इनका ताल्लुक नहीं है। इन तीनों बुजुर्गों ने अपनी अपनी किताबों में लिखा कि अबू तालिब का बेटा अली काबे के अंदर पैदा हुआ। वाह भाई, सबने लिख दिया। ये वाक़या तुमने भी सुना है, मैंने जान के हवाले गिनाए ताकि अगर कोई पूछ ले तुम हवाला बता देना कि भाई यहाँ लिखा हुआ है, जाके देख लीजिए। हो गई बात। अच्छा, जब अली की विलादत का वक्त आया तो अली की माँ फातिमा बिन्त असद सलामुल्लाह अलैहा वो घर से चली काबा की तरफ। वाह भाई वाह। घर से कहाँ चली? काबे की तरफ। काबे की तरफ, ठीक है ना। और काबे पे कहाँ पर आई? काबे की तरफ चली ना, दरवाजे पे आई? नहीं, दीवार पर आई। दीवार पर आई। अच्छा, तो दरवाजा नहीं था काबे में? जी मैंने देखा था। दरवाजे पे जाती, दीवार पे क्यों आई? है ना सवाल। अभी इस सवाल का जवाब दूंगा, रोक रहा हूँ तुम्हें, अभी रोक रहा हूँ। सिर्फ ये कहना था कि दीवार पर आई। वाह भाई वाह, है ना, दरवाजा था, दरवाजे पे जाती, दीवार पर दीवार पे क्यों आई? अभी मैंने इसका जवाब नहीं दिया है तुम्हें, नतीजा नहीं दे रहा हूँ, वो कब आई मैंने, ठीक। दीवार पर आई, ठीक, जिसमें अतर को दीवार से मस किया। वाह भाई। और कहने लगी परवरदिगार, परवरदिगार मैं तुझ पे ईमान रखती हूँ, तेरे फरिश्तों पे ईमान रखती हूँ, तेरी किताबों पे ईमान रखती हूँ। मालिक तुझे वास्ता है इब्राहिम का, और तुझे वास्ता है उस बच्चे का जो मेरे पेट में है, मेरी मुश्किल को आसान कर, है ना। तुझे वास्ता है इब्राहिम का और तुझे वास्ता है उस बच्चे का जो मेरे बदन में, मुश्किल को हल कर, मुश्किल को हल कर, है ना। बिन्ते असद ये अपने ईमान के इजहार का कौन सा मौका है? वाह भाई वाह। ये अपने ईमान के इजहार का, कि मैं तुझ पे ईमान रखती हूँ, किताबों पे ईमान रखती हूँ, रसूल पे ईमान रखती हूँ, और वास्ता दे रही है इब्राहिम खलीलुल्लाह का। वाह भाई वाह। है ना, तो इसका मतलब है कि इब्राहिम को मानती है ना, तभी तो इब्राहिम का वास्ता दे रही है ना। तुझे वास्ता है इब्राहिम का, किताबों पे ईमान रखती हूँ, तुझ पे ईमान रखती हूँ, रसूलों पे ईमान रखती हूँ, फरिश्तों पे ईमान रखती हूँ, है ना। तो भाई ये तो खाने काबा है, पब्लिक प्लेस, है ना। अगर ईमान का इजहार करना था तो घर में बैठ के कर लेगी, कहा कि यही तो बताना है कि पब्लिक प्लेस पे मैं अपने ईमान का इजहार करूंगी। पब्लिक प्लेस पे मैं अपने ईमान का इजहार करूंगी कि मैं मुसलमान हूँ। इसलिए मुसलमान मुल्ला किताब में लिखता है कि मुसलमान लड़की की शादी काफिर लड़के से नहीं हो सकती। तो अगर मैं मुसलमान हूँ तो अबू तालिब काफिर कैसे हो गया? दलील देना जरूरी है ना, दलील देना जरूरी है। अच्छा, वो तुमको सबको पता है, सबको मालूम है कि दीवारें काबा शक हुई, बिन्ते असद अंदर गई, दीवारें काबा फिर मिल गई, मिल गई ना, वहीं से बन गई, और आज तक निशान बाकी है। बेशक आए, बना बना के थक गए, लेकिन अली के निशाने विलादत को मिटा ना सके। यही तो समझाना चाह रहा हूँ। कभी जिसे अल्लाह देखा है उसे बंदा छुपा नहीं सकता, और जिसे अल्लाह छुपाए उसे बंदा दिखा नहीं सकता। ये पहला मुबारक ये समझा करो बातों को, कहीं ना कहीं काम आएंगे। सही बात। गई काबे के अंदर गई, बन गई दीवार, है ना।
مہمان رہی. واہ بھائی. کتنے؟ 3 دن. 3 دن. ٹھیک ہے رک جاؤ. اب جو نفسیات میں سمجھانا جا رہا ہوں نا وہ ضائع نہ ہونے پائے بھائی. 3 دن علی کی ماں بنت اسد سلام اللہ علیہ کعبے میں مہمان رہی. ٹھیک ہے نا. چیلنج کر رہا ہوں کہ کسی تاریخ میں دکھا دو کہ ابو طالب نے باہر نکل کر پڑوسیوں سے رشتہ داروں سے پوچھا ہو کہ جناب 3 دن سے میری اہلیہ نہیں مل رہی ہے. میں اور آسان کر دوں. یہاں پہ مال بازار وغیرہ تو ہوگا نا. مال اب اس اسٹائل بن چکا ہے. میں مال جا رہا ہوں. مارکیٹ بازار. اگر کسی کی اہلیہ مال چلی جائے. ہمارے گھر کے پاس کون سا ہے؟ لکی بھائی مال پنچولی کے قریب. اچھا میں خود تجربہ کر چکا ہوں کہ جیسے اس میں داخل ہو ان کے سگنل آنا بند ہو جاتے. میں سیریس بتا رہا ہوں. مشاہدہ ہے. 3-4 فلور ہے نا اس کے. آپ بھی گئے ہوئے. اب فرض کیجیے کہ کسی کی اہلیہ لکی بھائی مال شاپنگ کرنے چلی گئی. موبائل بند ہو گیا. سگنل ڈراپ ہو گئے. تو 3-4-5 گھنٹے کے بعد پریشان ہوگا نا. رشتے داروں کو فون کرے گا. پڑوس سے پوچھے گا بھائی یہ اہلیہ 5 گھنٹے تک فون نہیں بچ رہا ہے. دیکھا ہے نہیں پتا ہے کہاں گئی. تو بنت اسد 3 دن کھانے کعبہ میں مہمان رہی اور کسی تاریخ میں نہیں ملتا کہ ابو طالب نے باہر نکل کے پڑوسیوں سے پوچھا ہوگا جناب اہلیہ کو دیکھا ہے. لوگ کہنے آئے رشتے داروں سے پوچھا ہوگا اہلیہ کو دیکھا ہے. تو یہی تو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ جس طریقے سے رسول اللہ کو معلوم تھا کہ کون آنے والا ہے اسی طریقے سے ابو طالب کو بھی معلوم تھا. علی کی ماں کو بھی معلوم تھا. بہت آگے تک جا سکتا ہوں لیکن اب دامن وقت میں گنجائش میں تم کو تھکانا بھی نہیں چاہتا ہوں. مجھے چند جملے بسات کے بھی حاضر کرنا. تو اب ایک جملہ سنو اور وہیں پہ بات کو روکوں گا. گھر سے نکل کر کہاں آئی؟ کعبے پر. کعبے میں کہاں آئی؟ دیوار پر. اچھا تو کیا کعبے میں دروازہ نہیں تھا؟ دروازہ تھا تو دروازے پہ جاتی. جب دروازہ تھا تو دروازے پہ جاتی. یہ دیوار پہ کیوں جا رہی ہے؟ تو جواب یہی ہوگا کہ دروازے پر ماننے والا جاتا ہے. میں ماننے نہیں دینے آئی ہوں. خبروں کی بھی بات کر رہے ہیں, شجروں کی بھی بات کر رہے ہیں. بچے بھی جاگ رہے ہیں, کیا بات ہے, بچے بھی بیدار ہیں. واہ واہ. باپ چیک کرتا ہے ایسے ہی علی کا ذکر باپ چیک کرتا ہے. علی حق کے منکر کو دھکے جو نعرہ نہ مارے اس کی پیدائش میں اس حق کے نعرہ سلیمان دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ محمد
مجھے چیک کر رہے ہیں کہ میں تھکا ہوں یا نہیں. اب میں اگر چیلنج کرو گے تو جتنا یہاں سے لے کے وہاں تک جو گھوم کے سب جو واپس ادھر آئے نا میں سب پر کمنٹ کر سکتا ہوں, لیکن سب بڑے ہیں, یہ بچہ ہے. تو اس لیے بچے کا جواب دے دوں. اس نے قبر کی بات کی, جاؤ جا کے روایت میں چیک کرنا. میرے علی نے کہا یا ہارو ہمدان میں یمن یرونی, جو مرے گا جب مرے گا جہاں مرے گا علی کو دیکھے گا. یا ہارو ہمدان میں یمن یرونی, جو مرے گا جب مرے گا جہاں مرے گا علی کو دیکھے گا. تو جب ہم نے کہا کہ قبر میں مشکل ہوگی اور مشکل کو حل کرنے آئے گا مشکل کشا علی, مشکل کو حل کرنے آئے گا مشکل کشا علی. تو کہنے لگے کہ وہ تاریخ سی قبر, چھوٹی سی قبر ہے نا, 4 سے 6 فٹ کی قبر, جس میں بمشکل ایک آدمی سمائے, اس میں تمہارے علی کہاں سے آ جائیں گے؟ دیکھو نا, اپنی محنت تو کر رہا ہے نا, فارغ نہیں بیٹھا ہے, فارغ نہیں بیٹھا ہے. تم فضائل پڑھتے جاؤ, ہے نا, وہ بغض علی میں اس کو رد کرتا چلا جائے گا. ایسے تو جب ہم نے کہا کہ علی نے کہا کہ جو مرے گا جب مرے گا جہاں مرے گا علی کو دیکھے گا, تو قبر میں مشکل ہوگی اور مشکل کو حل کرے گا مشکل کو چاہ لے. تو کہنے لگے وہ 4 سے 6 فٹ کی قبر جس میں بمشکل ایک آدمی سمائے, ہے نا, چھوٹی سی قبر, اس پہ کچھ تختے, اس پہ کچھ مٹی, ہے نا, اتنی چھوٹی سی قبر, تو اس میں تمہارے علی کہاں سے آ جائیں گے؟ آرگومنٹ تو مضبوط ہے. کیا ہے آرگومنٹ؟ کہ چھوٹی سی قبر, اس پر کچھ تختے, اس پہ کچھ مٹی, یہی ہے نا بھائی. چھوٹی سی قبر ہی چھوٹی سی 4 سے 6 فٹ کی, اس کے اوپر تم نے اس میں مٹی رکھ دی, اس کے اوپر تم نے اس میں تختے رکھ دیے. تو کہنے لگا چھوٹی سی قبر, اس پہ تختے بھی آ گئے, اب تمہارے علی کہاں سے قبر میں جائیں گے؟ تو مجھے نہیں معلوم کہ علی قبر میں کیسے آئیں گے, لیکن مجھے یہ معلوم ہے کہ جس علی کو کعبے کی دیوار نہ روک سکی, اسے اللہ کی قبر میں تختے کیسے روکیں گے؟ گفتگو اس مرحلے پر اختتام پذیر ہو گئی. علی کا بھائی عقیل, عقیل کا بیٹا مسلم, جا کے دیکھنا میرے مولا ابو الفضل عباس کی زیارت بھی دیکھنا اور مسلم ابن عقیل کی زیارت بھی دیکھنا. السلام علیکہ ایہا العبد الصالح المطیع للہ وللرسول. ہے نا, 2 نشانیاں جو تمہیں ہر مجلس میں ملے گی, ہے نا. عالم عباس کی نشانی, مجلس کے بعد زیارت مسلم کی نشانی, ہے نا. اور اس مسلم کے 2 بیٹے جن کا میں تذکرہ کرنے جا رہا ہوں, ہے نا. 11 محرم کو سیدانیوں کے سروں سے چادریں کھینچی گئی. وہ بیویاں جن کے سروں سے چادریں کھینچی گئی وہ ہمارے پیارے نبی آخری نبی کی نواسیاں تھیں, فاطمہ زہرا کی بیٹیاں تھیں. فقط سروں سے چادریں نہیں کھینچی گئی, ان کے ہاتھوں میں رسیاں بھی باندھی گئی, اور فقط رسیاں نہیں باندھی گئی, ان پر تازیانے برسائے گئے اور انہیں قیدی بنا کر بازاروں سے, گلیوں سے, کوچوں سے گزارا بھی گیا, اور خاموشی کے ساتھ نہیں گزارا گیا.
یہ آواز دے رہا تھا کہ یہ محمد مصطفیٰ کی نواسیاں جا رہی ہیں، یہ فاطمہ زہرا کی بیٹیاں جا رہی ہیں۔ چلتے چلتے برہنہ سر بیویوں کا قافلہ ابن زیاد کے دربار میں پہنچا۔ ابن زیاد کے دربار میں پہنچا، تخت پر بیٹھا تھا ابن زیاد، بیویوں کو تخت کے بائیں جانب لا کے کھڑا کر دیا گیا۔ ایک مرتبہ مڑ کے دیکھا اس نے ناموس محمد کی طرف اور پکار کے اپنے فوج کے سپاہی سے کہنے لگا کہ یہ بیویاں چھوٹی ہوئی کیوں کھڑی ہیں، سیدھی کیوں نہیں کھڑی ہوتی، سیدھی کیوں نہیں کھڑی ہوتی؟ اس کی فوج کا سپاہی آگے بڑھا اور کہنے لگا امیر جن رسیوں نے ان بیویوں کے بازو بنے ہیں شانے، اسی رسی میں ایک چھوٹی بچی کا گلا بھی بنا ہے۔ مجھے دربار کے واقعات نہیں بیان کرنے، مجھے دربار کے واقعات نہیں بیان کرنے ہیں۔ جانتے ہو جب قافلہ ابن زیاد کے دربار سے نکلا شام جانے کے لیے تو حاکم وقت نے 2 بچوں کے لیے حکم دیا کہ انہیں قافلے سے الگ کر دو اور زندان میں قید خانے میں ڈال دو۔ 2 بچے ان کو قافلے سے الگ کر دیا گیا۔ قافلہ شام کے لیے آگے بڑھ گیا، یہ 2 بچے قید خانے میں آ گئے۔ کون؟ مسلم کے 2 بیٹے، مسلم کے یہ 2 بیٹے ہے نا۔ اور مقتل لکھتا ہے کہ جب برہنہ سر بیویوں کا قافلہ کوفے کے دارالامارہ کے دروازے پہ پہنچا ہے، دارالامارہ پر دروازے پہ پہنچا ہے، تو اس وقت مسلم کا سر دارالامارہ پر لٹک رہا تھا۔ اور جب بہت توجہ رکھنا، مسلم کا سر دارالامارہ کے دروازے پر لٹک رہا تھا اور جب برہنہ سر بیویاں قریب پہنچی ہیں تو مسلم کی چھوٹی بیٹی نے انگلی سے اشارہ کیا کہ اماں وہ بابا کا سر ہے۔ چھوٹی بچی مسلم کی، اس نے سر کو دیکھا اور انگلی سے اشارہ کیا اماں وہ بابا کا سر ہے۔ اور اب مقتل لکھتا ہے حسین کا سر لوگ کے نیزہ پہ ہے۔ جب حسین کا سر مسلم کے سر کے سامنے آیا تو مسلم کے سر سے آواز آئی السلام علیکم یا ابا عبداللہ۔ ان 2 بچوں کو قافلے سے الگ کیا گیا اور کوفے کے قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ پورا سال گزر گیا، پورا سال۔ کتنی غذا پر؟ غذا کتنی؟ 2 روٹی اور 2 پانی کے کوزے، 2 روٹی اور 2 پانی کے کوزے پر پورا سال بچوں نے گزارا۔ یعنی بچوں نے پورے سال روزہ رکھا۔ ایک کی عمر 10 برس، دوسرے کی عمر 11 برس۔ جب پورا سال گزر گیا تو چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی سے کہا کہ بھیا ایسا کرتے ہیں کہ یہ جو زندان بان ہے نا، زندان کا رکھوالا مشکور، اس سے اپنے خاندان کا تعارف کرواتے ہیں۔ مشکور کھانا لے کر آیا، 2 روٹیاں اور 2 پانی کے کوزے قید خانے میں رکھے۔ مشکور رکھ کر اٹھ رہا تھا کہ بچوں نے پکار کے کہا کہ مشکور آج ہم تجھ سے کچھ کہنا چاہتے ہیں۔ بچوں کیا بات ہے، کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا کہ بیٹھ جائے، نہیں میں بیٹھ جائے۔ وہ زندان بار مشکور بیٹھ گیا۔ بچوں نے مشکور کی صورت دیکھی اور کہنے لگے مشکور محمد مصطفیٰ کو پہچانتا ہے؟ بے اختیار مشکور کے زبان سے نکلا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ارے محمد مصطفیٰ میرا نبی ہے۔ کیسے بچے ہو؟ محمد مصطفیٰ کے بارے میں پوچھ رہا ہوں۔ کہا کہ اچھا مشکور یہ بتلا علی مرتضیٰ کو پہچانتا ہے؟ کہا کہ وہی جس کے لیے نبی نے کہا من کنت مولا فہذا علی مولا، ارے علی میرا مولا ہے، مولا ہے۔ کہ تم کیسے بچے ہو؟ تو کبھی نبی کا پوچھتے ہو
ہو کبھی میرے مولا کو پوچھتے ہو؟ کہا کہ اچھا یہ بتلا کہ حمزہ اور جعفر کو پہچانتا ہے؟ کہا کہ بچوں یہ آخر بات کیا ہے؟ تم بار بار خاندان رسالت کے افراد کا نام لے رہے ہو. کہا کہ اب نہیں پوچھیں گے, بس اتنا بتلا دے کہ حسین کو پہچانتا ہے. حسین کو پہچانتا ہے. کہا کہ بھائی جس کے لیے نبی نے کہا حسین و منی وانا میرا حسین, ارے حسین میرے نبی کے پیٹ پر آ کے بیٹھ گیا تھا. یہ کیسے بچے ہو کہ مجھ سے میرے حسین کے بارے میں پوچھ رہے ہو؟ کہا کہ زندان مان اب کچھ نہیں پوچھیں گے, بس آخری سوال, بس اتنا بتلا دے کہ حسین نے جو قاصد بھیجا تھا, حسین نے جو قاصد بھیجا تھا اسے پہچانتے ہو؟ کہا کہ مسلم. کہا کہ اسی مسلم کے ہم دونوں بیٹے ہیں, اسی مسلم کے ہم دونوں بیٹے ہیں. مشکوک گھبرا گیا, کہنے لگا شہزادوں مجھے نہیں معلوم تھا کہ تم مسلم کے شہزادے ہو. تو شہزادوں میں اپنی جان کا رزق لے کر تم کو رہا کر رہا ہوں. مجھے معلوم ہے کہ ابن زیاد مجھے قتل کر دے گا, حاکم وقت مجھے قتل کر ذبح کر دے گا, لیکن میں اپنی جان کا رزق لے کر تم دونوں بچوں کو شہزادوں کو رہا کر رہا ہوں. لیکن بیٹوں کو ایک شرط ہے. کہا کہ مشکور وہ شرط کیا ہے؟ تو رو کے کہنے لگا کہ شرط کل اتنی ہے کہ قیامت کے روز اپنی دادی فاطمہ زہرا سے میری شکایت مت کرنا. شرط کل اتنی ہے کہ قیامت کے روز اپنی دادی فاطمہ زہرا سے میری شکایت مت کرنا. مشکور نے دونوں بچوں کا ہاتھ تھاما, شہر سے باہر شہر حرم پر لے کر آیا. ایک دور سے قافلہ جا رہا تھا. کہا بچوں سے کہ جاؤ دوڑ کر اس قافلے میں شامل ہو جاؤ. بچے دوڑے لیکن قافلہ آگے نکل گیا. قافلہ آگے نکل گیا. اب اندھیری رات ہے, اندھیری رات, اور پوری رات بچے راستے کی تلاش میں مشغول رہے. صبح ہوئی, جب صبح ہوئی تو دونوں بچوں نے فرات کے کنارے نماز پڑھی. نماز پڑھ کے فارغ ہوئے. اب حاکم کا خوف بھی ہے کہ اسے انہیں قتل کر دے گا. تو اب بچوں نے ایک درخت پر پناہ لی, درخت پہ چڑھے اور درخت کے پتوں میں اپنے آپ کو چھپا لیا. مقتل لکھتا ہے کہ صبح کے وقت اس بستی کی کنیز آئی دریا پر پانی بھرنے کے لیے. جیسے ہی اس کی پانی میں نگاہ پڑی تو پانی میں دو خوبصورت سے چہرے نظر آئے, چاند جیسے بچوں کے چہرے نظر آئے. اب جو اس نے مڑ کے دیکھا تو سہمے ہوئے بچے درخت پہ بیٹھے. کہا کہ بچوں نیچے آ جاؤ. بچے نیچے آئے. پوچھا کہ تم کس کے بچے ہو؟ کہا کہ ہم مسلم کے بیٹے ہیں, ہم مسلم ابن عقیل کے بیٹے ہیں. کنیز نے کہا کہ میری مالکن تمہارے خاندان والوں سے محبت رکھتی ہے. میں تو کنیز ہوں نا, لیکن جو مالکہ ہے میرے گھر کی وہ تمہارے خاندان والوں سے بہت محبت رکھتی ہے. چلو میرے ساتھ مالکن کے پاس. کنیز بچوں کو لے کے آئی مالکن کے پاس. جیسے ہی اسے پتا چلا کہ یہ مسلم کے بیٹے ہیں, اس خوشی نے کنیز کو آزاد کیا. کہا کہ جان تجھے میں نے آزاد کیا. اب جانتے ہو 1 سال پہلے یہ بچے ماں کی گود سے جدا ہوئے تھے, اور اب 1 سال کے بعد اس مومنہ نے ان کو اپنے سینے سے لٹایا. اس مومنہ کی آغوش میں آئی. اس مومنہ نے کھانا کھلایا, بچوں کا بستر کیا, ان بچوں کو سلا دیا. بس تم نے گریا کیا مجلس تمام سلا دیا نا. آدھی رات کے قریب اس مومنہ کا رشتہ دار آیا. اس کے کانوں میں سانس کی آواز آئی, سانس. اس نے حجرے کو کھولا, دیکھا کہ 2 چھوٹے بچے سو رہے ہیں. انہیں جگایا. کہا کہ تم کون ہو اور کس کے بچے ہو جو میرے حجرے میں سو رہے ہو؟ گھبرا گئے نا بچے,
گھبرا کے کہنے لگے کہ اگر جان کی امان دیں تو بتلائیں. کہا کہ نہیں. کہا کہ ہم مسلم کے بیٹے ہیں. بس یہ سننا تھا کہ وہ ظالم یہ کہہ کے آگے بڑھا کہ تمہاری تلاش میں میرا گھوڑا مارا گیا. اور بڑے بھائی کے ساتھ وہ سختی اختیار کی کہ بڑے بھائی کا سر زمین سے لگا. تو دونوں بچوں کو اذیتیں پہنچائیں اور اس کے بعد ایک ستون کے ساتھ رسی سے باندھ دیا. دونوں بچے رات بھر ستون سے بندھے رہے رسیوں سے. صبح ہوئی دونوں بچوں کا ہاتھ تھاما, انہیں کھینچتا ہوا فرات کے کنارے لایا, بڑے بھائی کو ذبح کیا, اس کا لاشا فرات پہ ڈالا, چھوٹے بھائی کو ذبح کیا, اس کا لاشا فرات پہ ڈالا. جب دونوں بھائی کا لاشا ملا کرے آپس میں ملا تو سطح آپ پہ بیٹھ گئے. بس آخری جملہ, وہ مومنہ کچھ نہیں کر سکی, وہ مومنہ کچھ نہیں کر سکی. کہنے لگی کہ میں بچوں کو بچا تو نہیں سکی لیکن مدینے جا کر تعزیت پیش کروں گی. اس نے جو چھوٹے چھوٹے کرتے لیے ان بچوں کے خون میں اسے آلودہ کیا. وہ 2 کرتے لے کے مدینے آئی مسلم ابن عقیل کے گھر پر. بچوں کی دادی زندہ تھی, بوڑھی عورت تھی, اس کے سامنے لے جا کر یہ دونوں کرتے رکھ دیے. اس بوڑھی عورت نے کرتوں کو اٹھایا, اسے سونگا اور رو کے کہنے لگی کہ یہ کس کے کرتے ہیں, اس میں سے میرے بیٹے مسلم کیا خون تو کچھ ہوا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. ماتم حسین.